اصل و فرع کو پاک فرمایا اور اہل بیت نبوت کو پاک فرمایا قرآن مقدس میں. ہاں اس مقام پہ رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی سوال کا موقع نہ بنے. بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں بات کرتے ہیں، فرع میں بات کرتے ہیں. بات کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ کے عہد مقدس میں بھی کرتے تھے، آپ کے سامنے بھی کرتے تھے. کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا آپ کو، اور کبھی کوئی الزام دیا. مگر اللہ حکم الحاکمین نے ہر بات کا جواب ارشاد فرمایا ان کی بات پر نہ جانا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. گرامی قدر حضرات، اللہ حکم الحاکمین ہر تعین کے تعین کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر فرماتا ہے. لیکن یہ بات مزید اس بات پر تبصرہ کی تاکہ گنجائش نہ رہے کہ دلائل النبوہ میں امام بہقی کی جو روایت ہے وہ اجلہ محدثین کے نزدیک کیا اس مرتبہ کیا ہے کہ ایک دلیل اور تحقیق اور ریسرچ کے اصول پر پیش کی جائے، اور ایک ماڈرن جو ریسرچ کا آج کل اصول بنایا گیا ہے اس پر پورا اترے گی. تو اس کے لیے میں صحیح بخاری شریف سے بھی حدیث پیش کر دینا چاہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کی روایت، تاکہ سندن متنن کسی کو اس پر تان کا کلام نہ ہو کہ یہ بات ہم نے یوں ہی کہہ دی یا عقیدت میں صرف کہہ رہے ہیں. عقیدت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، اور الحمدللہ اہل سنت صرف ایسی ہی عقیدت رکھتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، اور جس میں کوئی تصنع یا بناوٹ ہے وہ اہل سنت کے ہاں داخل نہیں ہے. رٹلیات ہمارا مذہب نہیں ہے، اور تصنع اپنے صدور سے پیدا کردہ باتیں یہ ہمارے مسلک کی بنیاد نہیں ہیں. اہل السنہ والجماعہ اہل حق ہیں جن کے پاس رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، اور سنت کے ساتھ پورے مسلمین کے تمسک کی سند بھی موجود ہے، کیونکہ صرف سنت والے بھی نہیں ہیں بلکہ جماعت والے ہیں ہم لوگ. جماعت مسلمین کا بھی جمہور اہل اسلام ہمیشہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور 14 صدیوں میں یہ امت کی میجارٹی، امت کی اکثریت اور امت کا اجماع و اجتماع اہل السنہ والجماعہ پر ہی رہا، جس کی بنیاد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا پاک فرماتے ہیں ہم صحابہ کے دور میں بھی، صحابہ کے دور اقدس میں بھی صحابہ کرام کو نام اہل السنہ والجماعہ رکھتے تھے. اور کنز العمال میں امام علاء الدین متقی الہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولا پاک کی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اس لیے سنت سے تمسک تو اہل السنہ بچہ بط اگر شبینہ بود آب دریاش تا بسینہ بود. بطخ کا بچہ اگر ایک رات کا بھی ہو تو دریا میں اترے گا تو تیرنا جانتا ہوگا. جو اہل السنہ ہیں ان کو بے دلیل کہنے کی کسی کو جسارت نہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب ہیں ہی اہل السنہ تو تمسک بالسنہ کیوں نہ کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. فرمایا میں ہر زمانے کے سب سے بہتر لوگوں کے پاس اللہ حکم الحاکمین نے میرا نور رکھا، سب سے بہتر. اور ہمارے امام اہل السنہ حضرت امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں سب سے بہتر کون ہوتے ہیں؟ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک. کہ خیر مشرک کبھی خیر نہیں ہوتا. قرآن مقدس کی نص موجود ہے آزاد مرد کے مقابلے میں ایک غلام اگر مومن ہے تو وہ مومن خیر ہے، اگرچہ وہ عبد ہے، غلام کیوں نہیں ہے. سرداری کی بنیاد پر خیریت نہیں ہے، خیریت ہے ایمان کی بنیاد پر. تو حضور فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، ہر قرن میں مجھے سب سے بہتر لوگ تھے، میرا نور ان کے پاس رہا. تو اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں جب حضور خیر فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہر زمانے کے جو کامل مومن تھے اور مومنین میں باکمال مومن تھے ان کے پاس میرا نور رہا، اور ہر زمانے میں رہا. حتیٰ کنت فی القرن الذی، میں حتیٰ کہ جس قرن میں آپ کے سامنے پیدا ہوا اللہ نے مجھے پیدا کیا اس قرن تک یہ ضمانت موجود ہے کہ میری اصل پاک ہے. اسی روایت جاریہ کے مطابق حکم الحاکمین نے فرمایا حبیب اب بھی تجھے جو ازواج مطہرات دی ہیں وہ پاک ہیں، ان کی شان یہ مطہرات. امت جب بھی ان کو بولتی ہے تو مطہرات کہتی ہے. مطہرات کا مطلب ہے مبالغے کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ جن کو طہارت بخشی گئی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اور یہ لفظ بولنے سے بھی مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ اس پر چڑ جاتے ہیں کہ موضوع سے خارج بات ہے. موضوع سے خارج نہیں،
یہ امام حسن مجتبیٰ کی نانی جان کی شان بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ مائیں مقام والی ہوں گی تو بیٹے مقام والے ہوں گے نا۔ یہ قرآن مقدس کس کو بیان کر رہا ہے؟ ازواج مطہرات کی عظمت کو، خاندان نبوت کی عظمت کو۔ کون خاندان نبوت؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے تایا جان حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے دادا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب، آپ کے والد گرامی کے چچا، سگے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت کی نانیاں امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، ازواج مطہرات جو مصداق ہیں اہل بیت کا سیاق کلام سے، جن کی عظمت قرآن مقدس بیان فرما رہا ہے، یہ اس خاندان نبوت کے فرد فرید ہیں کہ جن کی ولادت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کے وجود کی بشارتیں دی ہیں، اور آپ کے وجود مطہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لیتے تھے، آپ کے وجود مطہر سے سرکار دو عالم علیہ السلام آپ سے محبت فرماتے تھے، آپ کے لیے سجدے لمبے فرماتے تھے، آپ کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے، آپ کے لیے خود کو سواری بناتے تھے۔ اور جب حضرت نے صحابی رسول نے کہا کہ آپ کی سواری اے حسن مجتبیٰ کتنی اچھی ہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی سواری اچھی نہیں ہے، یہ سوار بھی بڑا اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سواری اگر یہ ہے تو یہ سوار بھی اس کی شان کے لائق سوار ہے، جس کو اللہ احکم الحاکمین نے یہ شرف بخشا ہوا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تطہیر سب سے بڑی نعمت ہے بنی نوع انسان کے لیے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ ان کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ وہ جامع جملہ کلمہ کہا قدرت نے، یہ قدرت کا ہی کمال ہے کہ جو سب خوبیوں کا جامع لفظ تھا کہ پلیدی لے گئے اور پاکیزگی دے دی، اور دے بھی ایسی دی کہ جیسی پاکیزگی کا آپ کا حق تھا، اور جیسی پاکیزگی دینا مالک کا حق تھا، یعنی مالک کو دینے میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ کو اعزاز لینے میں کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ آپ پورے مستحق تھے اس کے۔ تو دینے والے نے اپنی شان کے مطابق آپ کو پاک کیا، اور اس پر بھی اس عادل نے عدل بھی فرمایا اور فضل بھی فرمایا۔ کیوں؟ کہ اس کو ہی دیا جس کے اندر کوئی خست یا خفت نہیں تھی، وہ اس اعزاز کا مستحق تھا جسے خالق کائنات جل وعلا نے تطہیر عطا فرما دی، اور اس کی اولاد پاک کو تطہیر عطا فرمائی، اور اس کے خاندان کو تطہیر عطا فرمائی۔ یہاں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، کیوں کہ یہ ذکر اتنا لذیذ ہے اور الذ ہے، کیوں ایک مشتاق کے لیے تو جتنا معشوق اور محبوب عزیز ہوتا ہے اس کا ذکر بھی اتنا ہی محبوب اور عزیز اور لذیذ ہوتا ہے، اور اسی لیے ایک ایک مقام پر یہ خادم اس ذکر کے ساتھ اپنے فارمیٹ سے ایک انداز سے زیادہ توجہ دیتے ہوئے، کیونکہ جب ایک ذکر میں لذت و حلاوت موجود ہے تو بندہ ضمنی مباحث کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو توجہ دلاتے ہوئے اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی اس آیت کریمہ میں موجود نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں آپ کا نام نامی اسم گرامی تو موجود نہیں، تو پھر کس طرح ہم نے کہا کہ صراحتاً ان کے لیے آیتیں اتری ہیں؟ یہ ہم کہہ چکے ہیں، اس لیے اتری ہیں کہ یہ بات منصوص ہے کہ آپ اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کا لفظ اس میں موجود ہے۔ جب یہ بات موجود ہو گئی کہ آپ اہل بیت ہیں، تو یہ بات منصوص ہوگی، تو گویا صراحتاً ذکر آپ کا موجود آ گیا کہ آپ اہل بیت نبوت میں سے ہیں۔ تو اب اس مقام پر ازواج مطہرات سیاق و سباق سے اور خاندان نبوت کے آل نبی ہیں جن کے اسماء گرامی ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور بیوت سے مراد پہلے بھی میں نے اس پر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا کہ بیوت کی بھی تشریح اللہ رب العزت جل وعلا کے قول مبارک سے شرح اور تفسیر ہو گئی، وقرنا فی بیوتکن اور واذکرن ما یتلی فی بیوتکن۔ اس پر اب آج کی بحث میں، آج کی گفتگو میں کوئی جرا نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، سرکار دو عالم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، ابھی ان کے بارے میں تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس مقام پر میں
امام الائمہ سراج الامہ امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مبارک بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ائمہ دین اس بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفت کہ مرا نیز شریک بکن، فرمود کہ انت علی خیرن، انت علی خیرن او انت علی مکانک، دلیل سری است براں کے نزول آیت در حق کے ازواج بود و آن حضرت این چہار کسرا نیز بدعائے خود دریں وعدہ داخل ساخت و اگر نزول آیت در حق کے این حامی بود حاجت بدعا چے بود و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چرا تحصیل حاصل می فرمود و لہذا ام سلمہ رضی اللہ عنہا را دریں دعا شریک نہ کرد کہ در حق کے او این دعا را تحصیل حاصل دانست۔ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ نمبر 203 پر امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کے وہم کا جواب دے رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کیا اس میں داخل ہیں یا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ازواج مطہرات کو تو حدیث کی نص سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جب حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ کیا میں بھی اس چادر میں آ سکتی ہوں، تو آپ نے فرمایا آپ کو تو پہلے ہی یہ شرف حاصل ہے، اس لیے آپ کے حق میں یہ تحصیل حاصل ہوتا۔ لیکن حدیث صحیح سری میں یہ موجود ہے کہ ان چار افراد کو، یعنی حضرت مولا پاک علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اور امام عرش مقام حضرت سیدنا و مولانا امیر المومنین و امام المسلمین خلیفہ راشد حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مظلوم مدینہ اور شہید مدینہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سرکار نے اس چادر تطہیر کے ساتھ مشرف فرمایا، اور امام عالی مقام شہید مظلوم سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر کے آپ کے سر انور پر بھی چادر دی، اور آپ کو بھی اس سے مشرف فرمایا، اور ان کو اہل کساء کہتے ہیں۔ اہل کساء اہل البیت کا مصداق ہیں۔ یہ احادیث صحیحہ سریہ شاہ ستہ شریف میں موجود ہیں، اور اس وقت بھی یہ حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے۔ میں اس کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کرتا ہوں، اگرچہ اس کا مفہوم میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ عن عمر ابن ابی سلمۃ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت ام سلمة وانا معهم يا رسول الله قال انت علی مکانک وانت الی خیر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت سیاہ ستہ شریف سے یہ حدیث پاک میں نے عرض کی، اور اس کا پورا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، آیہ تطہیر کا مصداق ہیں حضرت امام حسن مجتبی، اور آیہ تطہیر کے لفظ اہل بیت میں صحیح احادیث کی روشنی میں اس کا مصداق ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا جو تطہیر کی شان اور جو طہارت و نظافت کا مقام اور جو اعلیٰ ترین شیطان سے محفوظیت اور شیطان کے رجس سے پاکیزگی اور محفوظیت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام جس کو شان تطہیر کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے کلام میں تعبیر فرمایا، اس کے جو مصداق ہستیاں ہیں ان میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آئیے دوسری آیت کریمہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے قل تعالوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ دلائل، حجج، براہین، دلائل مکمل ہو چکے، اس کا پتہ ان کو بھی لگ چکا. یعنی نصارہ بنی نجران کے ساتھ آپ کے مناظرے سے، تبادلہ خیال سے، سوالات سے، یہود و نصارہ جو آپ سے پہلے سوالات ہر قسم کے کر چکے، جیسے قرآن مقدس میں اس کی تصریحات. میم کا مخرج ہمارے دونوں ہونٹوں. ان کا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. پھر یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کی حقیقت کا سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے اندر آپ کا آنا، اس کا سوال، اس پر پوری سورہ یوسف کا بیان، یہ سب قصص اللہ حکم الحاکمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائے ہیں، اس پر سوالات یہود و نصارہ کے آ چکے تھے. فرمایا جان بوجھ کر علم ہونے کے باوجود یہ اڑے ہوئے لوگ ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، لوگ تعصبات میں حقائق و براہین پر نظر نہیں رکھتے اور ضدیوں کی طرح اڑے رہتے ہیں. یہ سب یہود و نصارہ اور مشرکین کی عادت ہے، جو ضد پر دلائل کے سامنے اڑتے ہیں. لیکن یاد رکھو، ضد پر الف کا مخرج ہم نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ ہمارے حلق کا نچلا حصہ حمزہ، ذال، الف، ان تمام کے